کل بتایا گیا تھا فرائض وضو میں سے ایک تو چہرے کا دھونا فرض ہے، اور چہرے کی حدود اربعہ بھی بیان کر دی گئی تھی، کہاں سے شروع کر کہاں تک ہے، یعنی اوپر پیشانی سے لے کر جو بالوں کے اگنے کی جگہ ہے وہاں سے لے کر ٹھوڑی کے نیچے تک، اور ایک کان کی لو سے دوسرے کان کی لو تک، اس پورے حصے کا دھونا فرض ہے۔ اور دوسرا فرض تھا دونوں ہاتھوں کا دھونا کوہنیوں سمیت، اور تیسرا فرض ہے دونوں پیروں کا دھونا ٹخنے سمیت۔ تو مرفق کے تعلق سے اور کعبان کے تعلق سے کل گفتگو ہوئی تھی۔ مرفق کو بتایا گیا تھا کہ یہ غایت مغیّہ میں داخل ہے، خارج نہیں ہے۔ امام ظفر کا قول بتایا گیا تھا کہ وہ خارج بتاتے ہیں، لیکن ہماری دلیل یا ہمارا مذہب کیا تھا کہ داخل ہے۔ دلیل کیا تھی ہماری؟ دلیل یہ تھی ہماری کہ غایت مغیّہ میں داخل ہوتی ہے جبکہ الا کا ما بعد الا کے ما قبل کی جنس سے ہو، الا کا ما بعد الا کے ما قبل کی جنس سے ہو تو غایت مغیّہ میں داخل ہوتی ہے، اور الا کا ما بعد اگر ما قبل کی جنس سے نہ ہو تو غایت مغیّہ میں داخل نہیں ہوتی۔ جہاں جنس سے نہیں ہے اس کی مثال کیا دی تھی؟ اتم الصیام الی اللیل، تو لیل صوم کی جنس سے نہیں ہے، لہذا لیل شامل نہیں ہے، داخل نہیں ہے مغیّہ میں۔ اور ایدیکم الی المرافق، تو ید اور مرفق، یہ مرفق اسی ید کی جنس سے ہے، لہذا یہ مرفق اس میں شامل رہے گا، غایت مغیّہ میں داخل رہے گی۔ ایک دلیل تو یہ تھی، اور دوسری دلیل غایت اسقاط تھی کہ غایت اثبات ہوتی ہے اور غایت اسقاط ہوتی ہے۔ غایت اسقاط کا مطلب یہ ہے کہ ما ورائے غایت کو خارج کرنے کے لیے غایت کو ذکر کیا جاتا ہے، تو مرفق کو ذکر کیا ہے کس بات کے لیے؟ ما ورائے مرفق کو خارج کرنے کے لیے۔ تو ما ورائے مرفق یہ ہے، یہ ضروری نہیں ہے دھونا، مرفق تک دھونا فرض ہے۔ تو 3 فرض ذکر ہو گئے، اب چوتھا فرض ہے، نہیں چوتھے فرض سے پہلے بھی تیسرے فرض کی بات چل رہی ہے۔ کہاں ہے؟ ثم الکعب، وہاں تو مرفق کی گفتگو ہو گئی تھی، اب رہا کعب۔ کہتے ہیں کعب ہشام کی روایت جو حضرت امام محمد سے ہے وہ یہ ہے کہ کعب اسے کہتے ہیں، اس جوڑ کو کہتے ہیں، هو المفصل الذی، اس جوڑ کو کہتے ہیں فی وسط القدم عند مقعد الشراک، جو وسط قدم میں تسمہ باندھنے کی جگہ سے ہوتا ہے۔ یہ آپ نے دیکھا ہوگا بوٹ وغیرہ ہوتے ہیں، جوتے ہوتے ہیں، تو کہاں تسمہ باندھا جاتا ہے؟ یہی تسمہ باندھا جاتا ہے، تو یہ کھلا رہتا ہے تاکہ نکلے نہیں، تو یہ تسمہ باندھنے کی جگہ یہ ہے، تو یہ جگہ نہیں مراد ہے، بلکہ کیا مراد ہے؟ یہ جو ابری ہوئی ہڈیاں ہیں یہ مراد ہے۔ تو ہشام کی روایت جو امام محمد سے ہے وہ یہ ہے کہ وہ جوڑ، وہ مفصل جہاں تسمہ باندھا جاتا ہے وسط قدم، وہ مراد ہے۔ لیکن الاصح انها العظم الناتی الذی ینتہی الیہ عظم الساق، لیکن صحیح تر قول یہ ہے کہ یہاں قاف سے وہ ہڈی مراد ہے جو ابھری ہوئی ہے اور جہاں پنڈلی کی ہڈی ختم ہوتی ہے، الذی ینتہی الیہ عظم الساق، یہ پنڈلی ہے، کہتے ہیں پنڈلی ٹوٹ گئی، تو یہ پنڈلی کہاں تک چلی آ رہی ہے؟ یہاں تک، اب یہاں ختم ہو رہی ہے، تو یہ جو ابھری ہوئی ہڈیاں ہیں دونوں یہ مراد ہیں، یہ والی ہڈی مراد نہیں ہے۔ لیکن صحیح یہ ہے کہ وہ ہڈی مراد ہے کعب سے جہاں ساق والی ہڈی جا کے ختم ہوتی ہے۔ وذالک، اور ہم نے یہ جو کہا کہ یہ صحیح ہے یا اصح یہ ہے، اس کی دلیل یہ کہ لأنہ تعالی اختار لفظ الجمع فی اعضاء الوضوء، آپ غور کیجئے کہ اللہ تعالی نے لفظ جمع اعضاء وضو بیان کرنے کے وقت لفظ کو جمع کے صیغے سے اختیار فرمایا، یعنی کانا فغسلوا وجوہکم، یہ وجوہ کیا ہے؟ جمع، ایدیکم جمع، ارجلکم جمع، رؤوسکم جمع، یہ ساری چیزیں مرافق یہ جمع ہیں۔ تو اللہ تعالیٰ نے اعضائے وضو کے بیان فرمانے میں لفظ جمع یا صیغہ جمع اختیار فرمایا، یہ ذہن میں رکھیے گا، اللہ نے صیغہ جمع اختیار فرمایا۔ فَأُرِيدَ بِمُقَابَلَةِ الْجَمْعِ بِالْجَمْعِ انقسام الْأَحَدِ عَلَى الْأَحَدِ، تو اب جب جمع کا جمع سے مقابلہ ہوتا ہے تو انقسام احاد علی الاحاد ہوتی ہے، یعنی پھر واحد واحد پر تقسیم ہو جاتا ہے۔ مثلا میں یہاں 100 روپے رکھ کر کے
اور رابعہ کے 100 بچوں کو کہوں لو جاؤ یہ سب تم سب لے لو، اب یہ سب کون سب؟ پورے 100 روپے تم سب لے لو، تو تم سب کون؟ 100 کے 100 بچے. تو اب بتاؤ جب میں نے یہ کہا یہ سب تم سب لے لو تو کتنے آئیں گے؟ 50 روپے، 1 روپے آئے گا. تو اس 100 کا ایک فرد اس پورے 50 کے ایک فرد پر تقسیم ہو جائے گا. تو جمع کا مقابلہ جب جمع سے ہوتا ہے تو تقسیم احاد یا انقسام احاد علی الاحاد ہوتا ہے. تم یہ سب آپس میں کر لو تو جتنے عدد ہیں اتنی ہی انسان ہیں، تو سب کو ایک عدد پہنچ جائے گا. اللہ نے کون سا صیغہ اختیار فرمایا وضو میں؟ جمع کا صیغہ. ٹھیک ہے، اتنی بات کے آگے بڑھیے آپ. اس لیے کہ اللہ تعالیٰ نے اعضائے وضو کے بیان فرمانے میں صیغہ جمع اختیار فرمایا، تو اس سے مراد یہ ہے یا اس سے ارادہ یہ کیا کہ مقابلہ جمع بالجمع سے انقسام احاد علی الاحاد مراد ہوتا ہے. وَاخْتَارَ فِي الْقَعْبِ لفظ المثنى، لیکن انہی تمام جمع کے صیغوں میں آپ دیکھیں تو اللہ تعالیٰ نے کعب کے لیے جمع کا صیغہ نہیں اختیار فرمایا بلکہ کون سا صیغہ؟ تثنیہ کا. فلم يمكن ان يراد به انقسام الاحاد علی الاحاد، تو جب تثنیہ کا صیغہ اختیار فرمایا تو اب یہ ممکن ہی نہیں ہے کہ یہاں انقسام احاد علی الاحاد ہو جائے. جمع کا مقابلہ جمع سے ہوتا ہے تو انقسام احاد علی الاحاد ممکن ہوتا ہے، لیکن جب تثنیہ کا مقابلہ جمع سے ہوگا تو انقسام احاد علی الاحاد نہیں ہوگا. اب ظاہر سی بات ہے تثنیہ مقابلے میں ہے تو ہر ایک کو 2 چیزیں دینی ہوں گی. جب تثنیہ ہے تو اب 2 عدد ہوں گے ہر ایک کے مقابلے میں. کہا گیا تھا ایدیکم ارجلکم رؤوسکم، تو ہر آدمی کا ایک سر، کوئی بات نہیں. لیکن جب کہا گیا کعبین تثنیہ کا صیغہ تو اب ہر رجل میں 2 کعب ہونے چاہیے، ایک کعب سے نہیں. مرفق تو ایک ہے نا، مرافق کہا. لیکن کعبین میں جب ہم نے ایک کونی، ایک ہاتھ میں ایک ہی کونی تو ہے، یہ 2 کونیاں ایک ہے، اور کعب کو میں نے ہڈی کے ہیں تو پتہ چلا کعب 2 ہڈیاں ہوں گی تبھی بات صحیح بنے گی. اگر ایک ہڈی یہ مراد ہوتی تو جیسے ایک کونی یہاں ہے ویسے ایک ہڈی یہاں ہے تو بات ہو جاتی. لیکن کعب تو کہا نہیں گیا ہے، قلوب نہیں کہا گیا بلکہ کعبین کہا گیا ہے. تو اب ہر واحد کے مقابلے میں 2 کعب ہونے چاہیے. تو ایک رجل میں کئے کعب ہوں گے؟ 2. تو اب 2 کب ہو سکتے ہیں؟ جب ایک یہ ہو اور ایک یہ ہو. یہ دونوں ابری ہوئی ہڈیاں ہیں. تو ہم نے اس لیے کہا ہے کہ یہ ہڈی کہنا صحیح نہیں ہے جو مفصل ہے، بلکہ کیا صحیح ہے؟ یہ دونوں ہڈیاں جو ابری ہوئی ہیں. کعب کہتے ہی ابری ہوئی ہڈی کو ہیں. کعبے کو بھی کعبہ اس لیے کہا جاتا ہے کہ روئے زمین پر سب سے پہلی بننے والی عمارت جو زمین سے ابھرنے والی عمارت ہے وہ خانہ کعبہ ہی ہے، اس لیے اسے کعبہ کہا جاتا ہے. بات سمجھ میں آئی؟ وفی القعب لفظ المثنى، اور اللہ تعالیٰ نے اعضائے وضو میں لفظ کعب کو تثنیہ اختیار فرمایا. فلم يمكن ان يراد به انقسام الاحاد علی الاحاد، تو اب یہ بات ممکن نہیں کہ انقسام احاد علی الاحاد مراد لیا جائے. فتعین ان المثنى مقابل لكل واحد من افراد الجماعہ، تو اب یہ بات متعین ہو گئی کہ مثنى ہر افراد جمع میں سے ہر ایک کے مقابل مثنى ہی ہوگا. افراد جمع ارجلکم ہے نا، تو ارجلکم میں ظاہر سی بات جمع ہے. اب اس افراد جمع میں سے ایک ایک فرد ایک ایک رجل لیا جائے تو ہر رجل 2 کعب ہونے چاہیے اس میں، تب ہوگا. تو متعین ہو گیا کہ مثنى یہ مقابل ہوگا افراد جمع میں سے ہر ایک فرد کے، گویا ہر رجل میں 2 کعب ہونے چاہیے. فَيَكُونُ فِي كُلِّ رِجْلٍ قَعْبَانِ، لہذا ہر رجل میں 2 کعبان ہوں گے. وَهُمَ الْعَظْمَانُ النَّاتِيَانِ، اور یہ دونوں کعبان وہ دونوں ہڈیاں ہیں جو ابھری ہوئی ہیں. لا مقعد الشراک، تسمہ باندھنے والی ہڈی نہیں ہے. تسمہ والی ہڈی یہ ہوئی تو یہ مراد نہیں، یہ تو ایک ہی ہے، اور یہ 2 ابھری ہوئی ہڈیاں ہیں تو یہی 2 مراد ہوں گی. فَإِنَّهُ وَاحِدٌ فِي كُلِّ رِجْلٍ، مقعد شراک مراد نہیں اس لیے کہ وہ ہر رجل میں ایک ہے اور کعبان ہر رجل میں 2 ہیں. وَمَسْحُ رُبِّ الرَّاسِ وَاللِّحْيَةِ، اور چوتھا فرض اب ذکر کر رہے ہیں. 3 فرض ہو گئے، پورے چہرے کا دھونا، دونوں ہاتھوں کا دھونا، دونوں پیروں کا دھونا. ٹھیک ہے، ہاتھوں کا کونیوں سمیت اور پیروں کو ٹخنے سمیت. چوتھا فرض ہے مسح رُبِّ الرَّاس، چوتھائی سر کا مسح کرنا. وَاللِّحْيَةِ،
اور چوتھائی داڑھی کا مسح کرنا ہے، یہ بھی امام ابو حنیفہ کے یہاں فرض ہے۔ داڑھی اگر چھیدی ہو، کیسے کہتے ہیں، چھریری بولتے ہیں نا اسے، کہیں کہیں بال ہیں، بہت لوگوں کی ایسی داڑھی ہوتی ہے، اگر داڑھی گھنی نہیں ہے بلکہ چھیدی چھیدی داڑھی ہے تو ایسی صورت میں بشرا تک، کھال تک پانی پہنچانا فرض ہے، اور اگر داڑھی گھنی ہے تو اندر جڑوں کے تک پانی پہنچانا فرض نہیں ہے، بلکہ یہاں جو حصہ خالی ہے اس پر پانی پہنچانا فرض ہے، اور داڑھی کے کم سے کم چوتھائی حصے تک پانی پہنچانا، یہ اس کا مسح کرنا فرض ہوگا۔ بالکل چھوڑ دیں گے تو بھی نہیں۔ المسح اصابۃ الید المبتلۃ العضوی، مسح نام ہے یا مسح کہتے ہیں تر ہاتھ کا عضو تک پہنچانا۔ میرا یہ ہاتھ بھیگا ہوا ہے، اس بات کو میں نے یہاں کر دیا تو اس کا مسح ہو گیا۔ تر ہاتھ کو کسی عضو تک پہنچا دینا یا تر ہاتھ سے پہنچ لینا، یہ کیا ہے؟ مسح ہے۔ تو تر ہاتھ کا عضو تک پہنچانا یہ مسح۔ اما بللن، اب یہ تری جو میری اس ہاتھ میں ہے، میں نے اس ہاتھ سے اس ہاتھ کو چھوا ہے نا، اس ہاتھ کا مسح کیا، تو اس ہاتھ کی جو تری ہے، یہ تری یاخذہ من الاناء، چاہے وہ برتن سے لی ہوئی ہو، ہم وضو کر رہے ہیں، لوٹا ہمارے پاس میں ہے، بالٹی ہے، مگا ہے، جو بھی چیز ہے، یا دریا پہ ہی بیٹھ کے وضو کر رہے ہیں، حوض میں بیٹھ کے وضو کر رہے ہیں، تو یہ تری جو ہم نے لی ہے مسح کرنے کے لیے، یہ تری چاہے ہم نے کسی برتن سے لی ہو، برتن سے پانی سے تری لی ہو، او بللن باقین فی الید بعد غسل عضو من المغسولات، یا جو مغسول اعضاء ہیں ان اعضاء کے دھونے کے بعد جو تری رہ جاتی ہاتھ میں، وہ باقی تری ہو، باقی ماندہ تری۔ مثلا میں نے ان ہاتھوں سے چہرہ دھویا، چہرہ دھو لیا، ان ہاتھوں سے ہاتھ دھویا، چہرہ دھویا تو ضرور میں نے پانی لیا ہوگا، اب پانی لے کر کے سارا پانی تو چہرے پہ لگ نہیں گیا، کچھ نہ کچھ تو اس میں پانی ہوگا، 2-4 قطرے پانی ہوگا۔ اب یہ جو 2-4 قطرے پانی بچا ہے، یہ عضو ممسوح کے بعد بچا ہے یا عضو مغسول کے؟ مغسول، تو یہ تری کام میں آ سکتی ہے، اس تری کو بھی کہیں پہنچا دینا، یہ بھی کیا کہلائے گا؟ مسح کہلائے گا۔ تو یا تو تری برتن سے نئے پانی سے لی گئی ہو، یا کسی عضو مغسول کو دھو کر کے جو تری باقی رہ جاتی ہے ہاتھ کے اندر وہ تری ہو، ان دونوں تریوں سے مسح کرنا جائز ہوگا۔ ہم نے ہاتھ دھوئے، ہاتھ دھونے کے بعد پھر الگ سے پانی لے لیا، الگ سے پانی لے کر کے یوں کر کے، اور پھر ہم کرتے ہیں نا پانی لے کر کے اور پھر مسح کرتے ہیں، تو یہ کون سی تری ہوئی؟ برتن سے پانی لے کر کے تری ہوئی۔ اور ایک یہ ہے کہ ہم نے دونوں ہاتھ دھوئے، ہاتھ دھو کر کے ہمارے ہاتھ بھیگے ہوئے ہیں، اب اسی بھیگے ہوئے ہاتھ کو ہم نے الگ سے پانی نہیں لیا، اسی بھیگے ہوئے ہاتھ کو ہم نے یوں کر کے کر دیا، ہاتھ تر تھے تو یہ تری بھی مسح کے لیے کافی ہوگی۔ تو یہ تری عام ہے، چاہے برتن سے پانی کے ذریعے لی گئی ہو، برتن کے پانی کے ذریعے، اور یا کسی عضو مغسول کے دھونے کے بعد ہاتھ میں باقی ماندہ تری ہو، دونوں تریوں سے مسح جائز ہوگا۔ ولا یکفی، یہ مسح کی نہیں کافی ہوگی تری، ولا یکفی البلل الباقی فی یدہ بعد مسح عضو من الممسوحات، لیکن وہ تری جو کسی عضو ممسوح کے مسح کرنے کے بعد باقی رہ جاتی ہے وہ کافی نہیں ہوگی۔ ہم نے تری لے لی ہاتھ میں اور تری لے کر کے مسح کر لیا سر کا، اب مسح کرنے کے بعد ظاہر سی بات ہے پھر بھی کچھ تو تری ہوگی نا، اس میں سارا پانی ایک ایک وہ تو ختم ہو نہیں گیا، یہ تری، اب یہ تری اگر ہم اس سے مسح کریں گے تو مسح جائز نہیں ہوگا، اس لیے کہ یہ تری کون سی ہوئی؟ نہ تو ہم نے پانی سے لی ہے، تازہ پانی سے، اور نہ ہم نے عضو مغسول کے بعد باقی بچی ہوئی ہے، بلکہ عضو ممسوح کے بعد، تو عضو ممسوح کے بعد یہ اس لائق نہیں کہ اس تری کو ہم دوسری جگہ استعمال کر سکیں۔ وجہ کیا ہے؟ وجہ یہ ہے کہ جو پانی بدن کے اوپر لگا رہ گیا یہ پانی مستعمل ہو گیا، جو پانی بدن سے بہہ گیا نیچے کو وہ پانی کیا ہوا؟ مستعمل ہو گیا۔ اب ظاہر سی بات ہے جو گر گیا ہے وہ مستعمل ہوگا، اور جو چہرے پر رکا ہوا ہے یا ہاتھوں پہ رکا ہوا وہ مستعمل نہیں کہلائے گا۔ مائع مستعمل تو پاک نہیں، مطلب وہ پاک جسے طہارت حکمیہ پاک کرنے کے لیے ہو وہ پاک نہیں ہے نا مائع مستعمل، آپ اس سے مائع مستعمل سے طہارت حاصل نہیں کر سکتے، وضو نہیں کر سکتے، غسل نہیں کر سکتے۔ تو اب ظاہر سی بات ہے جو مسح کے بعد تری رہ گئی اب وہی تری ہاتھوں پہ رہی ہے، اس سے ہم دوسرا مسح نہیں کر سکتے، یا ہمارے ہاتھ میں جو تری ہے اب اس پہ سے ہم مسح گیا تھا، اس پہ سے تری لے کر کے بولے یار سر میں پانی تو ہے اس سے لے لو، ہاتھ میں پانی تو ہے تو کر لیں اس سے، تو اس سے مسح نہیں ہوگا۔ ہاں اس میں مقصود سے اگر ہم تری لے لیتے ہیں
تو تری ہو جائے گی. وہ اس وقت تک مستعمل نہیں ہوگا جب تک ٹپک نہ جائے. جب بدن سے جدا ہو جائے گا تب پانی وہ کیسا ہوگا؟ اور جب تک بدن پہ ہے وہ مستعمل نہیں کہلائے گا. ولا یکفی البلل الباقی فی یدہ بعد مس عضو من الممسوحات، اور وہ تری کافی نہ ہوگی جو کسی عضو ممسوح کے مسح کے بعد ہاتھ میں باقی رہ جاتی ہے. ولا بلل یاخذہ من بعد اعضائہ، اور وہ تری بھی کافی نہ ہوگی جو اعضائے وضو سے حاصل کی جائے، بعض اعضائے وضو سے. سواء کان ذلک العضو مغسولا او ممسوحا، خواہ وہ عضو مغسول ہو یا ممسوح ہو. دیکھیے ہم نے سر کا مسح کیا اور ہاتھوں کا غسل کیا. اب ہاتھوں کا غسل کر لیا، اب ہم نے تری اس والی کو نہیں جو بچ گئی ہے، یہ ہاتھ بالکل سوکھ گیا، مثلا ہم نے تولیہ سے صاف کر دیا ہاتھ، اب اس میں تری نہیں، کچھ بھی نہیں، لیکن ہاتھ ہمارا بھیگا ہوا ابھی. اب ہم نے سر پہ مسح کرنے کے لیے کیا کیا؟ اس سے تری لے لی. ارے ہاتھ بھیگا ہوا، چلو ہو گیا، تر ہو گیا، اب سر مسح کرنے کافی نہیں. یہ تری جو ہم نے اس عضو سے حاصل کی ہے یہ کافی نہیں. یا سر پہ ہم نے مسح کیا تھا، اس مسح کا ابھی اثر باقی تھا، سر میں پانی باقی تھا، ہم نے یہ ہاتھ تولیہ سے پہنچ دیا، بالکل صاف کر دیا، اور پھر جو سر بھیگا ہوا تو اسی سے لے کر کے تر ہو گیا، تو اب ہم اس سے مسح کر لیں. تو یہ دونوں تریاں کافی نہیں ہوں گی. بس سمجھ میں آئی؟ یہ دونوں تریاں کافی نہیں ہوں گی. کیوں؟ اس لیے کہ یہ ایک عضو مغسول تھا، ایک عضو ممسوح تھا. تو اگر عضو مغسول اور عضو ممسوح سے تری لی جائے تو وہ تری بھی کافی نہیں ہوگی. ولا بلن یاخذ من بعض اعضائہ، اور وہ تری بھی کافی نہ ہوگی جو بعض اعضاء سے لی گئی ہو. سواء کان ذلک العضو مغسولا او ممسوحا، خواہ وہ عضو کیسا ہو، مغسول ہو یا ممسوح. سمجھ میں آ گئی نا؟ ہاں. وَقَذَا فِي مَصْحَفِ الْخُفِّ، اور یہی تفصیل مصحف خف میں بھی ہے. ہم جو خف کا مسح کریں گے تو وہاں بھی کون سی تری کام کرے گی؟ یا تو ہم نے نئے پانی سے لی ہو، یا جو ہمارے ہاتھ دھونے کے بعد، چہرہ دھونے کے بعد ہاتھ میں تری رہ جاتی ہے وہ تری ہو. اور اگر یہ دونوں تریاں نہیں ہیں، ہم نے مسح والی تری لے کر کے مسح کر لیا خف کا تو بھی نہیں، ہم نے ہاتھ کا تری لے کر کے مسح کر لیا تو بھی کافی نہیں ہوگا. وَعْلَمْ أَنَّ الْمَفْرُوزَ فِي مَسْحِ الرَّأْسِ أَدْنَى مَا يُطْلَقُ عَلَيْهِ اسْمُ الْمَسْحِ وَهُوَ شَعْرَةٌ أَوْ ثَلَاثُ شَعْرَاتٍ عِنْدَ الشَّافِعِيِّ. اب تنبیہ کرتے ہوئے فرماتے ہیں کہ اب یہ بات ذہن نشی رکھو، یہ بات تم یاد رکھو کہ امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ کے نزدیک مسح راس میں صرف اسی قدر اتنا ہی حصہ کافی ہے، اتنا ہی مسح کافی ہے جس پر اس میں مسح کا اطلاق ہو سکے. اور وہ ایک بال ہے یا تین بال، یعنی چند بال ہیں. امام شافعی فرماتے ہیں جب یہ فرمائے گا فَامْسَحُوا بِرُؤُوسِكُمْ، اپنے سروں کا مسح کرو، تو کتنے سر کا مسح ان کے یہاں فرض ہے؟ ان کے ہاں اتنے ہی سر کا مسح کرنا فرض ہے جس پر مسح کا اطلاق ہو سکے، اس میں مسح جس کو کہا جا سکے. اب میں اگر یوں کہوں یہ مسح ہو گیا کہ نہیں، ہاتھ چھو دیا اور میں نے یوں کر کے پکڑا قاعدے سے تو بھی مسح ہو گیا. تو اگر میں ایک پورے سے چھوڑ دوں تو بھی مسح، اور پوری ہتھیلیاں نہ ہوں تو بھی مسح. اب میں اگر پورے سر کو چھوں تو بھی مسح، اور میں نے ایک پورے سے ذرا سے یوں کر کے مسح ہو گیا کہ نہیں، چھو لیا کہ نہیں، تر پورا میں نے اس میں لگا دیا. اب اگر ایک بال بھی میرے پورے کے نیچے آ گیا یا 2-3 بال بھی آ گئے، 10-20 بال بھی آ گئے تو مسح کا اطلاق ہو گیا کہ نہیں. آپ کہیں صاحب آپ نے مجھے چھوا کیوں؟ ارے بھائی چھوا کا مطلب یہ تھوڑی کولیاں بھری جائے، ذرا سا ٹچ ہو گیا بس. آپ نے ذرا کہا تھوڑا سا ٹچ ہی تو ہوا ہے، ذرا سا تھوڑے اڑا کیا، تیرا ہاتھ لگا کہ نہیں لگا، تو نے چھوا ہی کیوں، ٹچ ہی کیوں کیا. تو ٹچ کرنا اس پر بھی ساتھ ہی آئے گا، جہاں سے ٹچ کر دیا جائے، اور ٹچ کرنا اس پہ بھی آئے گا کہ اسے بعد اب تک کولیاں بھر لی جائے اس کی. تو اب مسح کا اطلاق کس پر ہے؟ 2-3 بالوں کو بھی اگر آپ نے تر ہاتھ سے چھو لیا تو بھی مسح کا اطلاق ہو گیا. امام شافعی فرماتے ہیں چونکہ آیت اور نص مطلق ہے بالکل، فَامْسَحُوا بِرُؤُوسِكُمْ، اس میں کوئی قید نہیں ہے کتنے سر کا مسح کرو، پورے کا، آدھے کا، چوتھائی کا، 1 بال کا، 2 بال کا. جب وہ مطلق ہے تو اسے مقید کیوں کرتے ہو؟ تو وہ آیت کے اطلاق اور نص کے اطلاق کی وجہ سے یہ حکم دیتے ہیں. کہتے ہیں امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ کے نزدیک مسح راس میں اتنی ہی مقدار فرض ہے جس پر اس میں مسح کا اطلاق کیا جا سکے، عملاً باطلاق النص. وہ یہ کیوں کہتے ہیں؟ تاکہ نص کے مطلق ہونے پر عمل ہو جائے. نص مطلق ہے، عمل ہو گیا. وعند مالک الاستیعاب فرض، اور حضرت امام مالک کے نزدیک مسح راس میں استیعاب فرض ہے. وہ کہتے ہیں پورے سر کا مسح کرنا فرض ہے.
امام شافعی کے ہاں 2-4 بال بھی ہو گئے تو 1-2 بال بھی ہو گئے تو بھی مسا ہو گیا، اور مالک کے ہاں پورے سر کا مسا۔ ان کی دلیل سنیے، کما فی قولہ تعالی فامسحوا بوجوہکم، جیسا کہ اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے فامسحوا بوجوہکم، تم اپنے چہروں کا مسا کرو۔ آیت تیمم میں یہ ہے کہ تم اپنے ہاتھوں کا بھی مسا کرو کونیے تک، اور اپنے چہروں کا بھی مسا کرو۔ اپنے ہاتھوں کا مسا کرو اور اپنے چہروں کا مسا کرو، تو بوجوہکم میں پورا چہرہ مراد ہے یا تھوڑا سا چہرہ مراد ہے؟ جب تیمم کریں گے تو ایک ضرب ماریں گے پورا چہرہ، اور دوسری ضرب ماریں گے تو ہاتھ، تو یہ پورا چہرہ یہاں ہے یا آدھا اور چوتھائی ہے؟ پورا۔ تو کہتے ہیں جب فامسحوا بوجوہکم میں وجوہ سے پورا چہرہ مراد ہے تو وامسحوا برؤوسکم میں رؤوس سے پورا سر مراد ہوگا، تو کہتے ہیں پورے سر کا مسح کرنا فرض ہے۔ امام مالک کی دلیل یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے فامسحوا بوجوہکم آیت تیمم میں، وعندنا ربع الراس، دلیلیں دونوں کی سمجھ میں آ گئیں، امام شافعی کی امام مالک کی بھی۔ اب کہتے ہیں اور ہمارے نزدیک چوتھائی سر کا مسح فرض ہے۔ وقد ذکروا انه اذا قیل مسحت الحائط بیدی یراد به کلہ واذا قیل مسحت بالحائط یراد به بعضه۔ ہم یہ کہتے ہیں کہ چوتھائی سر کا مسح فرض ہے اس لیے کہ فقہا نے یہ ضابطہ یا اہل زبان نے یہ ضابطہ ذکر کیا ہے کہ جب یہ کہا جاتا ہے مسحت الحائط بیدی، میں نے دیوار کا ہاتھ سے مسح کیا، تو یہاں ممسوح تو دیوار ہے محل، اور کس سے میں نے مسح کیا؟ بیدی، آلہ مس ید ہے، تو با کس پر داخل ہے؟ یہاں آلے پر، وسیلے پر، یہی وسیلہ بنا نا، یہی آلہ بنا، تو با ید پر داخل ہے بیدی۔ تو کہتے ہیں کہ اصل تو یہ ہے کہ با کس پر داخل ہو؟ وسیلے پر اور آلے پر داخل ہو، اور آلے سے چونکہ اتنا ہی مقصود، جہاں تک مقصود تک پہنچا جا سکے اتنا ہی آلہ کافی، اتنا ہی وسیلہ کافی ہے۔ ہمیں مقصود تک پہنچنا ہے تو اس کے لیے جو بھی ذریعہ ہوگا، جو بھی وسیلہ ہوگا، بقدر ضرورت ہی کافی ہوگا نا، بقدر ضرورت۔ تو اب یہ دیکھیے آپ، کسی نے یہ کہا مسحت الحائط بیدی، تو اس سے پوری دیوار مراد ہوتی ہے، میں نے اپنے ہاتھ سے دیوار کو چھوا، دیوار تو پوری دیوار مراد ہوگی۔ اور جب یہ کہا جائے مسحت بالحائط، تو پوری دیوار نہیں بلکہ بعض دیوار مراد ہوگی۔ کیوں؟ اس لیے کہ با کس پر داخل ہوتی ہے؟ وسیلے پر، آلے پر، نہ کہ ممسوح اور محل پر۔ تو جب یہاں حائط پر با داخل ہوئی تو یہ حائط اگرچہ محل ہے، اگرچہ ممسوح ہے، مگر یہ اب مشابہ ہو گیا کس کے؟ آلے کے۔ با کس پر داخل ہوتی ہے؟ آلے پر، اور یہاں کس پر داخل ہے؟ محل پر۔ تو اس بنیاد پر محل مشابہ ہو گیا کس کے؟ آلے کے۔ اور آلے سے کل آلہ مراد ہوتا ہے یا بقدر ضرورت؟ بقدر ضرورت۔ اگر بعض آلہ بھی استعمال ہو جائے تو بھی کام ہو جائے گا۔ تو اب ایسی صورت میں آپ غور کیجئے، مسحت الحائط کا مطلب ہوا پوری دیوار کا مسح کیا نا، اور مسحت بالحائط کا مطلب ہوا دیوار کے کچھ حصے کا مسح کرنا۔ اور اہل زبان یہ بات بیان کرتے ہیں کہ انہ اذا مسحت الحائط، کہ جب یہ کہا جاتا ہے مسحت الحائط بیدی تو اس سے مراد پوری دیوار ہوتی ہے، کلہ پوری۔ واذا قیل مسحت بالحائط، اور جب یہ کہا جائے مسحت بالحائط تو یراد به بعضه، تو اس سے بعض دیوار مراد ہوگی۔ کیوں؟ لأن الاصل فی الباء، اس لیے کہ با کے بارے میں اصل اور ضابطہ یہ ہے، قاعدہ یہ ہے کہ ان تدخل فی الوسائل، کہ با کس پر داخل ہوتی ہے؟ وسائل پر۔ وہی غیر مقصودۃ، اور وسائل مقصود نہیں ہوتے بلکہ غیر مقصود ہوتے ہیں، مقصود بالذات نہیں ہوتے۔ بھائی وضو نماز کے لیے ایک وسیلہ ہے نا، تبھی آپ نماز پڑھ سکتے ہو جب پاک ہوگی، طہارت ہوگی۔ تو یہ کیا ہے؟ وضو ایک آلہ ہے، وسیلہ ہے، اور مقصود کیا ہے؟ نماز ہے۔ تو یہ بات جو ہے یہ وسائل اور آلات پر داخل ہوتی ہے، اور آلات جو ہوتے ہیں، وسائل جو ہوتے ہیں وہ مقصود بالذات نہیں ہوتے بلکہ غیر مقصود ہوتے ہیں۔ فلا یثبت استیعابها، لہذا وہ وسائل کا استیعاب مراد نہیں ہوتا، وہاں استیعاب ثابت نہیں ہوگا۔ وسیلہ اتنا ہی جتنے سے کام ہو جائے گا، بس اتنے۔ ارے بھائی اسے بس ذرا ہٹاؤ یہاں سے، اب ہٹانے کی میں ایک وسیلہ ہوگا نا مجھے، تو ہٹانے کا مطلب ایک تو یہ ہوگا میں نے پورا پکڑ کے یہاں کو رکھ دیا، اور ایک ہٹانے کو نہیں ہوگا نا، کتنے سے کام چل گیا؟ کیا ضرورت ہے پوری مٹھی بھرنے کی؟
پورا ہاتھ بھرنے کی، ذرا سے کام چل گیا نا، وسیلہ ہے، مقصود کیا تھا یہاں تک پہنچا دینا موبائل پورے ہاتھ سے یا ذرا سے پورے سے. تو اب آلات اور وسائل میں مقصود چونکہ یہ ہوتے نہیں، مقصود بذات نہیں ہوتے ہیں، غیر مقصود ہوتے ہیں، تو ان میں اتنی ہی مقدار کافی جتنے سے کام چل جائے، جتنے سے مقصود تک رسائی ہو جائے. فلا یثبت استیعابها، تو اب اس آلے کا یا وسیلے کا استیعاب ثابت نہیں ہوتا، بل یکفی منہا ما یتوسل به الی المقصود، بلکہ اتنا ہی وسیلہ کافی ہوتا ہے جس قدر مقصود تک پہنچا جا سکے، بلکہ اتنا ہی وسیلہ کافی ہوگا جس سے مقصود تک پہنچنا ممکن ہو. بات ہے اس میں، بل یکفی منہا، بلکہ وسیلے سے اتنا ہی کافی ہوگا کہ جس کے ذریعے مقصود تک پہنچا جائے، یعنی ما یتوسل به الی المقصود، وسیلہ کافی ہوگا، یہاں سے یہاں تک پہنچا دیا جتنے سے بھی ہو جائے، بس اتنا کافی ہے، پورا ہاتھ بھرنا ضروری نہیں ہے. فاذا دخل الباء، اب فاذا دخل الباء فی المحل یا فاذا دخل الباء فی المحل، اب جب یہاں با محل میں داخل ہے، کہاں؟ فامسحوا برؤوسکم میں، تو اپنے سروں کا، یہی دلیل ہم پیش کرنی ہے. تو فامسحوا برؤوسکم میں یہ بتاؤ یہ رؤوس ممسوح ہے، محل ہے یا وسیلہ ہے؟ محل ہے. تو با یہاں وسیلے پر داخل ہو رہی ہے محل پر؟ محل پر. اور جب با محل پر داخل ہو جاتی ہے تو وہ کس سے مشابہ ہو جاتی ہے؟ آلے سے. اور آلے میں کل عالم ضروری ہے یا بس ما یتوسل به المقصود کافی ہے؟ نہ کافی ہے. تو اب جب با یہاں محل میں داخل ہے تو شبہ المحل بالوسائل، تو اب محل کس کے مشابہ ہو گیا؟ وسیلے کے. فلا یثبت استیعاب المحل، اب استیعاب محل ثابت نہیں ہوگا. اب آپ نہیں کہہ سکتے پورے سر کو مسح کرنا، بلکہ تھوڑے سے مسح. اب تھوڑے سے کے لیے آپ نے چوتھائی ہی کیوں کہا؟ تھوڑا سا تو امام شافعی بھی کہتے ہیں. سنیے، فلا یثبت، لیکن استیعاب تو ختم ہو گیا نا. اور امام مالک کی کیا، امام مالک کا مذہب کیا تھا؟ استیعاب، پورے سر کا مسح کرنا. تو یہاں سے امام مالک کا جواب ہو گیا کہ استیعاب یہاں مراد نہیں ہے، بلکہ با کس پر داخل ہے؟ محل پر داخل ہے. اور جب محل پر داخل ہے تو وہ وسیلے سے مشابہ ہو گیا، اور جب وسیلے سے مشابہ ہے تو اب کل مراد نہیں ہوگا بلکہ بعد سے بھی کام چل جائے گا. لیکن یشکل بھاذا بقولہ تعالی، البتہ کہتے ہیں یہاں ایک اشکال یہ ضرور رہے گا. اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے فامسحوا بوجوہکم، آیت تیمم میں، کہ تم اپنے چہروں کا مسح کرو. ٹھیک ہے. تو اب بے وجوہکم میں یہاں بتاؤ وجوہ یہ بھی کیا ہے؟ محل ہے کہ نہیں؟ تو محل پہ داخل ہے. تو یہاں بھی بے رؤوسکم کی طرح چہرے کے کچھ حصے پر مسح کافی ہو جائے گا. حالانکہ تم کیا کہتے ہو؟ تیمم پورے چہرے کا مسح کرنا ضروری ہے. تو اشکال ہوا کہ نہیں؟ ایک اعتراض واقع ہوا. فامسحوا بوجوہکم، لیکن اللہ کے اس ارشاد فامسحوا بوجوہکم سے یہ اعتراض اور اشکال واقع ہو سکتا ہے. تو اب اس کا شارح جواب دیتے ہوئے کہتے ہیں یمکن ان یجاب عنہ، اس کا یہ جواب دینا ممکن ہے، یا یہ ممکن ہے کہ یوں جواب دیا جائے بان الاستیعاب فی التیمم لم یثبت بالنص، کہ ہم نے جو تیمم میں استیعاب ثابت کیا ہے وہ نص سے ثابت نہیں کیا ہے. بوجوہکم سے، فامسحوا بوجوہکم، اس سے ہم نے ثابت نہیں کیا، جیسے ہم وہاں کس سے ثابت کر رہے ہیں؟ فامسحوا برؤوسکم سے. تو یہاں ہم نص سے ثابت نہیں کیا جا رہا استیعاب، بل بالاحادیث المشہورہ، بلکہ کس سے ثابت کیا گیا ہے؟ استیعاب وجہ احادیث مشہورہ سے ثابت کیا گیا. وبان، اور دوسری دلیل، ایک دلیل تو یہ ہو گئی کہ نص سے ثابت نہیں کیا ہم نے اس کا استیعاب، بلکہ احادیث مشہورہ سے ثابت ہے. اور دوسری دلیل یہ ہے کہ مسح وجہ تیمم میں یہ قائم مقام ہے غسل کے، وضو کا قائم مقام ہے تیمم نا. اور وضو میں آپ کو چہرے دھونے کا حکم ہے، تو پورا چہرہ دھونا ہے یا بعض چہرہ؟ پورا. اب اسی کا قائم مقام ہے تیمم، تو تیمم میں آپ کو مسح کرنا ہے تو اس غسل کا قائم مقام مسح ہے نا. تو قائم مقام وہی کام کرے گا جو اصل کا ہے، یا وہی اتنا ہی ملحوظ ہوگا جتنا اصل میں ہے، یا کم، اس سے کچھ کم ہوگا. تو جیسے پورے چہرے کا غسل فرض ہے اصل ہونے کی بنیاد پر ہے، ویسے ہی تیمم پورے چہرے کا مسح فرض ہوگا خلیفہ ہونے کی بنیاد پر. آگے بات میں. اور دوسرا جواب یہ ہے کہ مسح وجہ تیمم میں یہ قائم مقام غسل کے ہے، فحکم الخلف فی المقدار حکم الاصل، لہذا خلیفہ میں مقدار کے تعلق سے وہی حکم ہوگا جو اصل کا حکم ہے. کما فی مسح الیدین، جیسے مسح یدین میں وامسحوا بایدیکم، ایدیکم کا مسح ہے نا
تیمم میں بھی کہ پورے ہاتھوں کا مسح کرو، تو اب ہاتھوں کا مسح کیا گیا تو جیسے یہاں پورے ہاتھ شامل ہیں ایسے وہاں پورا چہرہ شامل ہوگا. جیسے مسح یدین میں فلو کان النص دالنا علی الاستیعاب، اگر یہ نص ہی دال علی الاستیعاب ہو، کون سی نص؟ وامسحوا بوجوہکم، اگر یہ نص ہی دال علی الاستیعاب ہو تو لازم مسح الیدین علی الابطین للتیمم، تو پھر تیمم میں مسح یدین ابطین تک لازم آئے گا. جب تیمم فرمایا گیا اپنے چہروں کا بھی مسح کرو تو پورا چہرہ ہو گیا. اب کہا تم اپنے ہاتھوں کا مسح کرو دوسری طرف لگا کر کے، تو اب دوسرے ہاتھوں میں یہ مسح کہاں تک ضروری ہوگا؟ یہاں تک، اس لیے کہ وہاں غایت ذکر نہیں کی گئی ہے. وضو میں تو آیت ہے فاغسلوا وجوہکم وایدیکم الی المرافق، مگر مسح تیمم میں غایت ذکر نہیں. تو اب کہاں تک ہونا چاہیے؟ ہاتھ کہاں سے کہاں تک ہے؟ یہاں سے لے کے یہاں تک، تو یہاں تک ہونا چاہیے، حالانکہ ایسا نہیں ہے. تو لازم آئے گا کہ مسح یدین ابطین تک ہو تیمم میں، لأن الغایۃ لم تذکر فی التیمم، اس لیے کہ تیمم کے بارے میں غایت ذکر نہیں کی گئی ہے. وأیضا الحدیث المشہور، نیز حدیث مشہور بھی ہے اور وہ حدیث مسح علی الناسیہ ہے، حدیث مسح علی الناسیہ ہے. دل علی ان الاستیعاب غیر مراد، حدیث مسح علی الناسیہ اس بات پر دلالت کرتی ہے کہ استیعاب مراد نہیں ہے. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک موقع پر مسح فرمایا تو آپ نے صرف اپنی پیشانی کا مسح کیا، پورے سر کا مسح نہیں فرمایا، تو یہ مسح علی الناسیہ والی حدیث کہلاتی ہے. تو جب اللہ نے ایک موقع پر خود صرف ناسیہ کا یعنی ابتدائی حصے کا جو چوتھائی حصہ ہوتا ہے اس کا مسح کیا، تو ظاہر سی بات ہے یہ مسح کافی ہوگا، تبھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس پر اکتفا فرمایا. تو یہی مسح ناسیہ والی حدیث کہلاتی ہے. تو یہ بھی ہماری دلیل ہے کہ اللہ کے رسول نے جتنا سر کا مسح اس وقت کیا تھا اتنا ہی ہم نے فرض قرار دے دیا، کہ یہ چونکہ بیان کی ضرورت تھی یہاں فامسحوا برؤوسکم میں، اور بیان ہمیں رسول اللہ کے عمل میں مل گیا، یہاں اجمال ہے اور بیان نے واضح کر دیا کہ پورا سر ضروری نہیں مسح کے لیے بلکہ چوتھائی سر کافی ہوگا. تو اب ایک دلیل ہماری کیا ہے؟ مسح ناسیہ، مسح علی الناسیہ والی حدیث، یہ بھی دلیل ہوگی. فانتفى قول مالک، لہذا امام مالک کے قول کی نفی ہو گئی. امام مالک کا کہنا کیا تھا؟ پورے سر کا مسح کرنا ہے. ہم نے کہا پورے سر کا مسح نہیں، چوتھائی سر کا مسح. پورے سر کی نفی ہم نے یوں کر دی. اب رہی امام شافعی کی کہ جب تھوڑا ہی کرنا ہے تو ایک دو بال کیوں نہیں کافی ہیں، وہ انشاءاللہ کل